أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين.
دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، میرے آقا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا مانے، ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، فرش والے تیری شوکت کا یوں لوں کیا جانے، خسروائے عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، یا رسول اللہ میرے آقا خسروائے عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، اور کئی نسلوں سے غلامی کہ یہ رشتے ہیں بحال، یہیں بچپن اور جوانی کے بتائے ماہ و سال، اب بوڑھاپے میں خدا را اب بوڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں درے سے نہ ٹال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکرے پہ نہ ڈال، جھڑکی آنکھاں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، یا رسول اللہ میرے آقا جھڑکی آنکھاں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، واہ کیا
کرم ہے شہبت تیرا الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. این نیوز کے پروگرام الہدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر اکرم حریری. ناظرین، آج ہم تیسرے پارے کے حوالے سے کچھ سیکھنے اور سکھانے کی کوشش کریں گے. قرآن حکیم میں اس پارے کا آغاز تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض سے ہو رہا ہے. تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے کچھ پیغمبروں کو کچھ اوصاف کی بنیاد پر بلند و برتر کیا اور کچھ کو جو ہے وہ دیگر اوصاف کی بنیاد پر بلند و برتر کیا. تو یہ انا کا مسئلہ نہیں کہ ہمارا نبی بہت بڑا ہے، ہمارا نبی بلند تر ہے، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، اور باقی انبیاء علیہم السلام جو ہے وہ کچھ اوصاف کی بنیاد پر ایک دوسرے سے برتر و اعلیٰ ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں انبیاء کی جماعت میں ایسے ہوں کہ کسی نے ایک خوبصورت مکان بنایا اور اس میں تھوڑی سی جگہ جو ہے وہ خالی رہ گئی. ہر دیکھنے والے وزٹر نے یہ کہا کہ شاید یہ جگہ بھی اگر مکمل ہوتی تو کتنا ہی خوبصورت مکان ہوتا. تو فرمایا میں وہ اینٹ ہوں، میں وہ ستون ہوں جو اس جگہ پہ لگا اور مکان کی خوبصورتی بڑھ گئی. گویا کہ گلشن انبیاء کی تکمیل کا ایک ذریعہ. اس کے بعد اللہ رب العزت پھر انفاق کا جو ہے وہ تذکرہ فرماتے ہیں کہ خرچ کرنے کے حوالے سے، کہ خرچ کیسے کیا جائے اور کیوں کیا جائے اور کس لیے کیا جائے اور کب کیا جائے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ. اللہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دیا اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے، اور اس وقت خرچ کیجئے، اس وقت کہ موت کے آنے سے پہلے پہلے. وہ وقت آنے سے پہلے پہلے خرچ کیجئے کہ جب وہ وقت آئے کہ تمہارا نہ کوئی دوست رہے، نہ تمہارا کوئی جاننے والا رہے، نہ تجارت ہو سکے، نہ مال بڑھ سکے، نہ کم ہو سکے، بلکہ اس مال پر تمہارا اختیار بھی نہ ہو. قرآن حکیم نے کئی جگہ پہ انفاق کا جو ہے وہ تذکرہ فرمایا ہے. ایک سورہ مبارکہ میں 28ویں پارے میں ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ مال کو خرچ کرنے والا موت کے وقت اس کی بہت کمی محسوس کرتا ہے. جب اس کے اوپر موت کے لمحات آتے ہیں تو وہ خواہش کرتا ہے، اور ان کی خواہشات میں سے ایک خواہش یہ بھی ہوتی ہے کہ کاش مجھے تھوڑا سا وقت مل جائے، جو میرے پاس مال دولت خزانہ ہے اس کو میں اللہ کے راستے میں خرچ کر جاؤں. معلوم ہوا کہ یہ خرچ کرنے کی چیز ہے، اس کو خرچ کرتے رہنا چاہیے، خرچ کرتے رہنا چاہیے. اللہ اس سے عزتیں عظمتیں بلند فرماتا ہے. اور خرچ کہاں کہاں کرنا چاہیے قرآن حکیم جگہ جگہ پہ جو ہے وہ بیان کر رہا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا مال جو ہے وہ ہمیں کہاں کہاں جو ہے وہ خرچ کرنا چاہیے. اپنے رشتہ داروں سے لے کر کے دوست، احباب، یتامہ، مساکین اور دیگر افراد تک اللہ کے دیے ہوئے مال کو جو ہے وہ ہم خرچ کریں. تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے جو بات ارشاد فرمائی ہے کہ یوم لا بیع فلا خلہ ولا شفاعہ، تو وہ ایسا دن یعنی قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ جس میں نہ کوئی تجارت ہو سکے گی، یعنی موت جب آ جانی ہے تو موت کے بعد کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے کہ نہ تجارت ہو سکے گی، اور نہ ہی جو ہے وہ کوئی دوست احباب آپ کے جو ہے وہ کام آ سکے گا، نہ ہی کوئی آپ کی سفارش کر سکے گا. والکافرون هم الظالمون، اور جو انکار کرنے والے ہیں نا وہ حقیقی معنوں میں کافر لوگ ہیں. انہوں نے طرح طرح کے جو ہے وہ اعتراضات کیے. دراصل ان کے اعتراض وہ کفر پر مبنی تھے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء،
کہ اللہ تو غریب ہے، فقیر ہے، ہم غنی ہیں، اللہ ہم سے مانگتا ہے۔ اور بھائی اللہ ہماری فلاح اور بہبود کے لیے چاہتا ہے کہ بندے میرے ہی دیے ہوئے مال کو میرے راستے میں خرچ کریں اور مجھ سے اجر و ثواب کا جو ہے وہ حاصل کرنے کا ذریعہ اور سبب بنے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے مال کو خرچ کرنے کے حوالے سے ایک تلقین فرمائی۔ اس سورہ مبارکہ کا ایک بڑا اعزاز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی اس سورہ مبارکہ میں سب سے بڑی آیت کریمہ بھی اسی صورت میں نازل فرمائی جسے آیت الدین کہا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ فضیلت والی قرآن حکیم کی جو آیت ہے وہ آیت الکرسی بھی اسی سورہ مبارکہ میں ہے، جو آج 30 پارے کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے لے کر کے آخر تک یہ آیت کریمہ بڑی ہی پیاری آیت، بڑی ہی اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کا اس کے اندر جو ہے وہ تذکرہ ہے، کئی سارے آداب کا اس کے اندر جو ہے وہ تذکرہ ہے کہ کل قیامت عقیدے کی درستگی اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور اس کی فضیلت کی طرف آئیں تو بہت ساری جو ہے وہ فضیلتیں ہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کو اور اس کے موت کے درمیان جو ہے وہ کچھ درمیان میں رکاوٹ نہیں، کچھ رکاوٹ نہیں۔ اگر بندہ سورۃ فاتحہ آیت الکرسی پڑھنے والا ہے تو وہ سیدھا جو ہے وہ جنت میں جائے گا، اگر وہ ہر اپنی نماز فرض کے بعد آیت الکرسی کو پڑھنے والا ہے۔ تو آیت الکرسی کی یہ فضیلت بہت بڑی ہے۔ آیت الکرسی پڑھیں انسان، اس کا مال اسباب سارے محفوظ رہتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں جو ہے ایک واقعہ معروف ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ وہ صدقۃ الفطر کی نگرانی کے لیے معمور تھے کہ ایک فرد آتا ہے، اس کا مال چرانے کی کوشش کرتا ہے، وہ بھاگ جاتا ہے، پھر دوسرے دن بھی، تیسرے دن وہ پکڑا جاتا ہے۔ ہاں جی، تو پہلی 2 دن جو ہے انہیں چھوڑ دیا گیا پکڑنے کے باوجود، تیسرے دن جو ہے حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میں آج تو نہیں چھوڑوں گا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ تمہیں پیش کروں گا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس نے بتلایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ اللہ کے رسول رات اس طرح ہوا اور اس بنیاد پر میں نے اسے چھوڑا کہ اس نے کہا تھا کہ میں کچھ کلمات آپ کو سکھلاتا ہوں، اگر تم یہ پڑھ لیا کرو گے تو اللہ تمہارے مال کی حفاظت فرمائے گا، مجھ جیسا کوئی بھی چور اچکا آپ کے مال کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو آپ علیہ السلام کے سامنے آیت الکرسی کا تذکرہ کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تھا تو وہ شیطان، مگر بات جو ہے وہ سچی کر کے گیا۔ تو شیطان نے بھی کئی ساری سچی باتیں جو ہے وہ قرآن حکیم میں کی ہیں، قرآن حکیم اس کا حوالہ جو ہے وہ دیتا ہے، کبھی جو ہے وہ انشاءاللہ وقت ہوا تو اس حوالے سے ہم جو ہے باتیں کریں گے۔ لیکن اس کے باوجود شیطان کی اتباع اور اس کی پیروی سے جو ہے وہ ہمیں منع کیا گیا اور اس سے تنبیہ جو ہے وہ دلائی گئی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ ہم آگے جو ہے وہ چلتے ہیں تو اللہ رب العزت نے اپنے دوستوں کا جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے کہ اللہ کن لوگوں کے جو ہے وہ دوست ہیں۔ اللہ رب العزت کن لوگوں کو جو ہے وہ پسند فرماتے ہیں کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ ان لوگوں کے دوست ہیں، ان لوگوں کے ساتھی ہیں، ان لوگوں کے سرپرست ہیں جو لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر کے روشنی کا سفر دکھاتے ہیں، روشنی کے راستے دکھاتے ہیں، پریشانیوں میں مبتلا لوگوں کو نکال کے راحتوں بھرے راستے کی طرف جو ہے وہ چلانے والے افراد۔ تو اللہ رب العزت ان لوگوں کے دوست ہیں، ان لوگوں کے سرپرست ہیں، ان لوگوں کے مولا ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جو اللہ کے ساتھ انکار کرنے والے ہیں، اللہ پر ایمان لانے والے لوگ نہیں ہیں، ان کے دوست کون ہیں؟ وہ شیاطین۔ اور شیاطین جو ہے انہیں کیا رہنمائی دیتے ہیں؟ فرمایا یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ روشنیوں سے انسانوں کو اندھیروں کی طرف جو ہے وہ دھکیلنے والے۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، فرمایا ایسا فعل سر انجام دینے والے وہ جہنمی ہیں اور اس میں ہمیشہ جو ہے وہ رہیں گے۔ تو بہرحال وہ بندہ اللہ کا جو لوگوں کے لیے راحتیں پیدا کرتا ہے، وہ اللہ کا بندہ جو لوگوں کے لیے فیسیلیٹیشن جو ہے وہ پیدا کرتا ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، ان کے لیے سہولتیں پیدا کرتا ہے، وہ اللہ کے دوستوں میں سے۔ ان کے لیے مشکلات کھڑی کرنے والا وہ شیاطین کا جو ہے وہ ساتھی ہے، وہ اللہ کا جو ہے وہ دوست نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی جو ہے وہ صفت کو نمایاں
اور اس پارے کے اندر ایک بڑی ہی خوبصورت بات جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ جو ہے اس کا تذکرہ کیا گیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے تو اس وقت نمرود کی جو ہے وہ حکومت تھی، اور کہا جاتا ہے کہ دنیا میں 4 بڑے حکمران گزرے جن کے علم میں تھا کہ جتنی دنیا ہے، جتنی کائنات ہے، اس پر ہماری ہی حکومت ہے اور کسی کی حکومت۔ تو فرعون، نمرود، شداد اور سکندر، ان کا جو ہے وہ تذکرہ کیا جاتا ہے۔ تو نمرود وہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جو تھے وہ ان کی کیبنٹ کے جو ہے وہ ممبر تھے۔ تاریخ کہتی ہے کہ وہ ان کے چچا تھے، پر چچا اور والد کا تذکرہ جو قرآن حکیم ان کے جو ہے وہ والد کا جو ہے وہ تذکرہ فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مکالمے کو جو ہے وہ تذکرہ فرمایا کہ جب وہ لوگوں سے اور وقت کے بادشاہ کے ساتھ جو ہے وہ جھگڑتا ہے کہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، بادشاہ ہو کے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑتا ہے کہ اپنے رب کے بارے میں کہ رب ہے حقیقی معنوں میں کون۔ تو اللہ رب العزت کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام تعارف کرواتے ہیں اپنے رب کا کہ اس کا ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے، جو مارتا ہے، جو لوگوں کو زندگیاں دیتا ہے اور ان کی ہنسی چلتی بلتی جو ہے وہ زندگی کا جب وقت پورا ہو جاتا ہے تو ان کو موت کے منہ میں جو ہے وہ اتارتا ہے۔ تو وہ بادشاہ نے سنا نا تو کہنے لگا یہ کون سا کام ہے، یہ تو میں بھی جو ہے وہ کر سکتا ہوں۔ قالا انا احیی و امید، کہ میں زندہ بھی کرتا ہوں، میں مارتا بھی ہوں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس نے جیل سے 2 قیدیوں کو بلایا، جس کو رہائی ملنا تھی اس کو مار دیا گیا، اس کو پھانسی چڑھا دیا گیا، اور جس کو جو ہے وہ پھانسی چڑھنا تھا اس کو چھوڑ دیا گیا، اور کہا کہ دیکھو یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام، قرآن حکیم بیان فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے بلند کرتا ہے، اللہ اکبر، مشرق سے طلوع کرتا ہے، فات بہا من المغرب، اگر تو رب ہے تو ذرا اس کو مغرب سے طلوع کر کے تو دکھا۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے، بہت بڑا جملہ ہے، اس لیے کہ اس وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے جملہ بولا تھا اس وقت اس نے پوری کی پوری جو ہے وہ انسانیت کو اور وہاں دربار اور اس کے اندر موجود تمام افراد کو جو ہے ورطہ حیرت میں ڈال دیا تھا۔ کیوں؟ قرآن حکیم کا سیاق و سباق جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ فبہت الذی کفر، جتنا بھی کفر کا مجمع تھا نا وہ سارے کا سارا مبہوت ہو کر کے رہ گیا۔ فبہتا کا معنی یہ ہے کہ حواس باختہ ہو گیا کہ کہاں سے یہ جملہ نکال دیا ابراہیم علیہ السلام، کہ کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ مطالبہ کرنا ہے کہ آپ ذرا اس کو مغرب سے نکال کے دکھاؤ، یہ تو میرے رب کی صفت ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ اللہ اکبر، واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ نمرود جو ہے وہ الہ نہیں ہے، یہ بناوٹی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے ظلم پر جو ہے وہ قائم رہے، اور جو انسان ظلم پر قائم رہتا ہے اللہ رب العزت اس کو جو ہے وہ کبھی ہدایت نصیب نہیں فرماتے۔ اسی طرح زندہ کرنے کے حوالے سے پہلے ایک مثال جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ ذکر کر چکا ہوں پہلے پارے میں، کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے بندوں کو زندہ فرما دیتا ہے، کہ سورہ بقرہ میں جو گائے والا واقعہ ہے اس میں جو ہے وہ گائے کے گوشت کو مردے کے ساتھ لگایا گیا تو وہ زندہ ہو گیا، اور اس نے بتلایا کہ میرا قاتل کون ہے۔ یہاں حضرت عزیر علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے کہ وَقَلَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، کہ وہ ایک بستی سے گزرے جو بڑی آب و تاب میں رہتی تھی، بڑی عالی شان بستی تھی، لیکن جب وہ گزرے تو اس نے دیکھا کہ یہ تو ساری مکانوں کے بل جو ہے وہ الٹی ہوئی پڑی ہے، تباہ و برباد ہوئی پڑی ہے، کھنڈر بنی پڑی ہے، کہ کیا ہو گیا اس بستی کو۔ اس بستی سے گزر رہے تھے تو اللہ رب العزت نے کہا ہاں جی کیا اس بستی کو جو ہے وہ دیکھ کر سوچنے لگے، دل ہی دل میں کہنے لگے کہ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کیسے یہ بربادی کے بعد جو ہے وہ دوبارہ زندہ ہوگی، یہ بستی جو ہے وہ کیسے آباد ہوگی۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عام، وہ گزر رہے تھے راستے میں ہی، گزرگاہ میں ہی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے موت دے دی، اور 100 سال کے لیے وہ موت کی حالت میں گزرگاہ پہ ہی پڑے رہے۔
قرآن حکیم نے جو ہے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ثم بعثہ، پھر حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ نے زندگی دی، اسی گزرگاہ میں پڑے ہوئے دوبارہ اس میں زندہ کیا اور پوچھا کم لبثت، بھی تو کتنی دیر جو ہے وہ سویا رہا ہے، مردہ رہا۔ تو اس نے آگے کیا کہا، لبثت یوما او بعد یوم، شاید میں پورا دن سویا رہا ہوں یا دن کا تھوڑا سا حصہ کم سویا رہا ہوں، یعنی 100 سال کا عرصہ بیت گیا لیکن ان کو ایسے محسوس ہوا جیسے میں تھوڑا سا وقت جو ہے وہ سویا ہوں۔ تو دیکھیں ذرا امیجن کریں کہ وہ کس طرح کی جو ہے وہ موت ہو، اور کس طرح اللہ رب العزت نے 100 سال کا عرصہ، تھوڑا نہیں، لفظوں میں بیان کرنا تو آسان ہے، اس کے بعد جو ہے وہ زندہ فرمایا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ اللہ رب العزت نے خود بتلایا کہ بل لبثت 100 عام، بھئی عزیر تو 100 سال تک جو ہے وہ مردہ حالت میں رہا ہے، 100 سال جو ہے وہ مرا رہا ہے۔ تو اس کے بعد حضرت عزیر کو مخاطب کرتے ہوئے رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى، وہ جو گھر سے نکلا تھا نا، آپ کے ہاتھ میں کھانا تھا، آپ کے ہاتھ میں مشروب تھا، ذرا اس کی طرف نظر دوڑائیے، لم یتسنى، نہ کھانا بدبودار ہوا ہے نہ تمہارا پانی بدبودار ہوا ہے۔ یو کانٹ امیجن آج کے بڑے بڑے جو ہے اس ترقی یافتہ دور میں بھی 100 سال تک ایک کھانا پڑا رہے، وہ خراب نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت نے ایک عظیم جو ہے وہ ہمارے سامنے مثال جو ہے وہ بیان فرمائی، اور اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ اشارہ کہا کہ وانظر الی حمارک، جس گدھے پر تو بیٹھا ہوا تھا ذرا اس کی طرف دیکھ، اور وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اے عزیر ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا کر کے، ایگزامپل بنا کر کے، ہاں جی سمبل بنا کر کے جو ہے وہ نمودار کریں گے کہ دیکھیں عزیر علیہ السلام 100 سال تک کس طرح مردہ حالت میں رہے، پھر زندہ ہوئے، اس کا کھانا بھی جو ہے بغیر بدبو کے سلامت رہا، ان کا پانی بھی بغیر بدبودار ہوئے سلامت رہا، اور اس کے ساتھ جو ان کا گدھا تھا، اللہ اکبر، وانظر الی العظام، ذرا اپنے گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھ، معلوم ہوا کہ گدھا جو ہے وہ میلٹ ہو گیا تھا، ختم ہو گیا تھا، اس کی ہڈیاں باقی تھیں۔ معلوم ہوا کہ یہاں پہ تینوں چیزیں الگ الگ نوعیت میں گئیں، عزیر علیہ السلام موت کے منہ میں گئے، ان کی نوعیت الگ، کھانا جو ہے وہ الگ حیثیت سے فریض ہوا اور وہ ٹھیک ٹھاک رہا، اور گدھا جو ہے وہ الگ حیثیت میں جو ہے اس کا اختتام ہوا کہ اس کی باقیات میں صرف ہڈیاں باقی رہ گی۔ وانظر الی العظام کیف ننشزھا، کہ کیسے ہم اسے جو ہے وہ اکٹھا کرتے، تو وہ ان کے سامنے ہی جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک گدھا بن کے جو ہے وہ تیار ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس طرح جو ہے وہ زندہ کرنے کی ایک کیفیت کو بیان کیا۔ سورہ یاسین میں ہے نا کہ ایک بندہ جو ہے وہ ہاتھ میں ہڈی کو اٹھائے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، ہڈی کو بھربھرا بھی کر رہا ہے ایسے ایسے کر کے، اور کہہ رہا ہے من یحیی العظام وہی رمیم، بھئی یہ ہڈی تو اب ختم ہو چکی ہے، کون ہے جو اس کو زندہ کرے گا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل یحییھا الذی انشأ اول مرہ، اس کو وہی رب زندہ کرے گا جس نے اس کو پہلی مرتبہ جو ہے وہ زندہ کیا تھا۔ اللہ تو قادر ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ ڈولتا رہتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ایمان والی بات آئی تو ذرا ایک اور بات بھی جو ہے وہ سن لیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے بڑے ہی جلیل القدر پیغمبر، بڑے ہی پیارے نبی ہیں، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ اکیلا فرد نہیں بلکہ وہ امت ہے، ایک جماعت ہے، کہ اس کا کام، اس کی اطاعت و فرما برداری، اس کے کارنامے ہاں جی ایسے ہیں جو بڑی بڑی جماعتیں مل کر کے جو ہے وہ سر انجام نہیں دے سکتی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَ، اے اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ اللہ رب العزت نے سوال کیا وَلَمْ تُؤْمِنْ، اے ابراہیم کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ کہا اے اللہ ایمان تو ہے، ایمان ہے، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اے اللہ میرا دلی اطمینان جو ہے میں چاہتا ہوں، اس پر دلی اطمینان چاہتا ہوں، گویا کہ مشاہدہ چاہتا ہوں، مشاہدہ چاہتا ہوں، اے اللہ مجھے دلی اطمینان ہو جائے کہ تو کیسے جو ہے وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے جو ہے وہ لے لیجئے، انہیں فسرہن الیک، اپنے ساتھ مانوس کر لیجئے۔ مانوس کا یہ مطلب ہے کہ میں اسے دانہ دکھاؤں تو میرے پاس آ جائے، اسے پانی دکھاؤں تو میرے پاس آ جائے، جب میں اسے بلاؤں تو میرے پاس آ جائے، ہاں جی جس طرح کبوتر آج کے دور میں یا طوطے یا کچھ اور جانور جنہوں نے پالے ہوتے ہیں مانوس کیا ہوتا ہے اپنے ساتھ ذرا ان کو کچھ عرصے کے لیے مانوس کر دے،
پھر اس کے بعد کہا ثم جعل علی کل جبل منہن جزء، پھر ان پہاڑیوں پر جو ہے اس کا کچھ حصے جو ہے وہ رکھ دے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کو ذبح کیا جائے، ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کو مکس کیا جائے اور اس کا مکس گوشت جو ہے مختلف جگہوں پر پھیلا دیا جائے، ہاں جی، کیونکہ اس کا معنی جو ہے وہ یہی بن رہا ہے کہ منہن جزء، اس کا حصہ، ایک حصہ جو ہے وہ رکھ دیا جائے مختلف جگہوں پہ۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابراہیم ثم ادعوہن یاتینک سعیا، پھر انہیں اسی طرح بلانا جس طرح تو اس کے زندہ ہوتے ہوئے انہیں بلایا کرتا تھا، بھی آ جاؤ میرے پاس، تو اسی طرح ان کو بلانا۔ فرمایا کہ وہ پرندے بن کے تمہارے پاس زندہ ہو کے جو ہے وہ دوڑتے آئیں گے جس طرح پہلے دوڑا کرتے تھے۔ تو یہ ایک مثال اللہ رب العزت نے جو ہے وہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ہر صورت میں مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں۔ ہمارا یہ پختہ ایمان ہونا چاہیے، ہمیں ذرہ برابر بھی جو ہے وہ شک و شبہ والی جو ہے وہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہم مر جائیں گے تو اے جہاں ڈٹھا میٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا، عام طور پر جو ہے وہ جملہ بولا جاتا ہے کہ تھوڑی سی زندگی ہے، عیش و عیاشی جو ہے وہ کر لے۔ ان لوگوں کی، ان صلحاء کی، ان ایمان والوں کی، ان مولویوں کی باتوں کو جو ہے وہ سن کے کیا کرنا ہے، یہ کچھ نہیں پڑا ان میں اندر۔ جو بھی ہے اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے، وہ کرنے والا کوئی بھی ہے، تو اس کی بات پر جو ہے وہ دھیان دینا لازمی ہے کہ وہ ہمارے لیے ہماری دنیا اور آخرت کو سنوارنے کا سامان ہمیں مہیا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے انفاق کی مثالیں جو ہے وہ قائم کی کہ لوگوں میں مال کو خرچ کرنا، اس کی مثالیں جو ہے وہ کیسی ہیں۔ فرمایا کہ مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنے والے وہ ایسے ہیں کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ فرمایا کہ وہ اس طرح ہے کہ جیسے وہ ایک دانہ پھینکتا ہے تو اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، یعنی ایک دانے سے ایک پودا نکلتا ہے، ایک پودے کے اوپر 7 سٹے بنتے ہیں اور ہر سٹے کے اندر 100 دانہ ہے، گویا ایک دانے سے 700 دانہ۔ اللہ اکبر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارشاد فرماتے ہیں یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الی 700۔ انسان ایک نیکی کرتا ہے، اللہ اس ایک نیکی کے بدلے 10 گنا اسے اجر عطا فرماتے ہیں، اور یہ بڑھاتے 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 700 گنا تک اسے لے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اجر ہے، یہ اجر اللہ رب العزت کی طرف سے۔ فرمایا ایک دانہ پھینکو، 7 بالیاں نکلیں، 7 بالیوں میں سے 700 دانے نکلیں، ایک ملٹیپلائی ہو گیا 700 کے ساتھ، اور فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس طرح اپنے بندوں کے اعمال اور ان کے اجر و ثواب کو جو ہے وہ بڑھاتے چلے جاتے ہیں، بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون، اللہ اکبر، بڑی دھیان کی بات کی ہے۔ لوگ مال تو خرچ کرنے والے ہیں، لیکن مال خرچ کرنے کے بعد وہ جتلاتے رہتے ہیں، دیکھیں جی میں نے اتنا خرچ کیا، میں نے اتنا خرچ کیا، میرا حیا نہیں کرتا، میرے سامنے جو ہے آنکھیں کھول کے جو ہے وہ باتیں کرتا ہے، آنکھیں جھکا نہیں سکتا میرے ادب و احترام میں، ہاں جی، ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں، گھر کے کام کاج کرواتے ہیں، پھر جا کر جو ہے وہ فی سبیل اللہ خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اپنے ملازمین کو تنخواہوں کی مد میں۔ عجیب معاملات ہیں۔ فرمایا کہ وہ حضرات لا یتبعون ما انفقوا منا ولا عذا، نہ ان کے اوپر احسان جتلاتے ہیں اور نہ ہی جو ہے وہ انہیں کوئی تکلیف دیتے ہیں، ان کے اوپر کوئی بوجھ ڈالتے ہیں کہ بھی ہم نے تمہارے اوپر خرچ کیا، تمہیں ہماری عزت کرنی چاہیے، تمہیں ہمارا احسان مند رہنا چاہیے، ہاں جی۔ تو بھائی نیکی کر اور دریا میں ڈال، نیکی کرو اور اس کا اجر صرف اور صرف رب کبریا سے لینے کی جو ہے وہ امید رکھو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک ہاں جی رشتہ دار تھے، حضرت بستہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین پر جب بہتان لگایا گیا تو وہ بھی باتیں کرنے والوں میں سے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے اوپر خرچ کیا کرتے تھے باقاعدگی کے ساتھ۔ جب یہ بات سنی تو کہا کہ بھائی تجھے خیال کرنا چاہیے تھا، آج کے بعد جو ہے وہ ارادہ کیا کہ میں اس کے اوپر کچھ خرچ نہیں کروں گا۔ اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اے ابو بکر، کیا تو بستہ کے اوپر جو خرچ کرتا تھا وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا تھا یا کوئی اور مقصد تھا؟ کہا کہ اللہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر دیتا. فرمایا کہ اس کو پھر خرچ کرتے رہو. کسی کے طرز عمل سے، کسی کے کردار اور رویے سے، کسی کے ریئیکشن سے تم کوئی نیکی کرنے سے باز آ جاؤ، یہ تمہارے زیب نہیں دیتا. گویا کہ ہمیں نیکی اللہ کی رضا کے لیے کرتے رہنا چاہیے اور ہمیں احسان نہیں جتلانے چاہیے. لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. ان کے لیے اللہ کی طرف سے اجر ہے اور ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا. یہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کا معنی یہ ہے کہ قیامت والے دن بھی یہ صدقہ و خیرات کرنے والا، مال خرچ کرنے والا کسی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوگا. حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ اللہ رب العزت ان افراد کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. قیامت کے دن جہاں وہ چلتا پھرتا رہے گا، اللہ رب العزت اس کے سائے، اس کے اوپر جو ہے وہ سایہ فرماتے رہیں گے، اور وہ سایہ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چلتا ہوا اسے سایہ مہیا کرے گا. یہ بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی جو ہے وہ خرچ کرنے والوں میں سے بنائے. اور خرچ کرنے کے حوالے سے جب بات ہوئی تو قرآن حکیم نے یہ بھی بات ارشاد فرما دی کہ قول معروف مغفرۃ خیر من صدقہ، کہ ایک اچھی بات منہ سے نکالنا نا، یہ بھی ایک صدقہ ہے، بلکہ صدقے سے بھی زیادہ اچھا ہے کہ تم جو ہے وہ کسی کو معاف کر دو اور ایک اچھی بات اپنے منہ سے نکالو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ مسلمان ہے ہی وہی جس کی زبان سے، جس کے اعضاء سے دوسرے مسلمان جو ہے محفوظ رہتے ہیں. آج ہم ڈپریشن کا، تناؤ کا جو ہے وہ شکار ہیں کہ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اور اذیت میں مبتلا رکھتے ہیں. تو ایسی بات جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے ہمیں وہ بھی جو ہے وہ سیکھنی چاہیے. تو مال خرچ کرتا ہے تو اس کا مال محفوظ رہتا ہے جب تک کہ وہ احسان نہیں جتلاتا. اللہ رب العزت نے یہ بھی بات ارشاد فرمائی مومنوں کو الگ سے مخاطب کرتے ہوئے کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. فرمایا کہ احسان جتلا کر کے، کسی کو تکلیف میں مبتلا کر کے اپنے مال خرچ کرنے کے اجر کو ضائع نہ کیجیے. فرمایا کہ تم مال خرچ کرتے ہو کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، دکھلاوے کے لیے خرچ کرنا چاہتے ہو. ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وعید بھی سنائی کہ قیامت والے دن اولئک ثلاثۃ اول خلق تسعر بہم النار، کہ یہ تین افراد جس سے اللہ جہنم کی آگ کو تیز فرمائیں گے، ان میں سے ایک وہ ہے جو دکھاوے کے لیے اپنے مال کو خرچ کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ میرے خرچ کرنے کی نوعیت لوگ دیکھیں، میرا تذکرہ کریں، میری خوبیاں بیان کریں، مجھے سخی کہیں، مجھے کہیں کہ بڑا مال خرچ کرنے والا ہے، بڑا اللہ ترس بندہ ہے جی. تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہ تمام القاب تمہیں دنیا میں دے دیے گئے، آج ہمارے پاس تیرے لیے کوئی اجر نہیں. ثم عمر بہ فصحب علی وجہہ فالقی فی النار، انہیں منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو اپنے اعمال جو ہے وہ ہمیں ضائع نہیں کرنے چاہیے. مال خرچ کرنے کا بڑا اجر ہے، بڑا اجر ہے، لیکن اس کو محفوظ بنانے کی بھی جو ہے وہ ہمیں احتیاطی تدابیر اختیار کرنی جو ہے وہ چاہیے. آخری بات جو ہے وہ ہم ذکر کے بہت ساری باتیں ہیں اس حوالے سے کہ مال کو خرچ جو ہے وہ کیا جائے. تو ہم آخری بات کی طرف آتے ہیں کہ آیت الدین، جو قرآن حکیم کی سب سے بڑی آیت ہے. سورہ بقرہ کی آخری رکوع کے اندر جو ہے وہ یہ بات سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے، اس کے اندر آتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، جب تم کسی کے ساتھ معاملات کرنے لگو نا تو اس کو لکھ لیا کرو. آج ہماری بہت بڑی روش ہے کہ ہم اس کو لکھتے نہیں، اعتماد کرتے ہیں، اعتماد کے ساتھ اس کو جو ہے وہ گواہوں کی موجودگی میں لکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اس کا مطلب ہے کہ اعتماد جو ہے وہ خالی وہ کوئی چیز نہیں، خالی اعتماد کیا اور لوگ پھنسے اور پھنستے چلے گئے اور بعد میں ذلت و خواری جو ہے وہ زیادہ اٹھانی پڑی. جب ہم اس کو لکھ لیں اور اس کے اوپر گواہ بنا لیں قرآنی احکامات کے مطابق، اس کے لیے اللہ رب العزت پھر برکات بھی جو ہے وہ نازل فرماتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِن رِجَالِکُم، دو آدمیوں کو اپنی اس تحریر کے اوپر جو ہے وہ گواہ بنا لو. دو آدمی نہیں مل رہے تو پھر ایک آدمی اور دو عورتوں کو جو ہے وہ اس پر گواہ بنا لو. مقصد کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی جو ہے وہ رضا اور اس کی احکامات کی پیروی. وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ،
اگر تم لکھو گے نہیں معاہدوں کو، احاطہ تحریر میں نہیں لاؤ گے، گواہ نہیں بناؤ گے، اکارڈنگ ٹو قرآن ٹیچنگ ہاں جی اس پر عمل نہیں کرو گے، تو پھر بعد کا جو خسارہ ہے وہ الگ سے، اور اللہ کی نافرمانی جو ہے وہ الگ سے اس کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي ایک بات جو ہے وہ بڑی ہمیں غور سے، کسی نے کوئی بات ہمیں کوئی چیز امانت دی ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی امانت کو ان کے اہل افراد تک جو ہے وہ لازمی پہنچا دو۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اللہ سے ڈرو بھائی، اللہ سے ڈرو۔ جو امانتیں تمہارے پاس ہیں نا وہ حقداروں تک اس کو پہنچا دو، مطالبہ کرتا ہے تب بھی، نہیں مطالبہ کرتا تب بھی جو ہے وہ ان کو پہنچا دو۔ وَلَا تَكْتُمُوا شَهَادَةَ وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ گواہ بنایا گیا ہے کسی کو، ہاں جی شہادت ہے اس کی، مگر جب طلب کیا جاتا ہے وہ گواہی دینے سے انکار کرتا ہے، دوسری پارٹی اسے خرید لیتی ہے، ابھی تو نے اس کے حق میں گواہی نہیں دینی، میں آپ کو اتنا کچھ دوں گا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ ایسا گناہ گار ہوتا ہے، ایسا گناہ گار کہ اس کا دل تک جو ہے وہ گناہ گار ہو جاتا ہے، اندر سے گناہ گار ہو جاتا ہے۔ تو لہذا جب گواہ کو طلب کیا جائے اسے جانا چاہیے اور اس کی گواہی جو ہے وہ دینی چاہیے۔ آخری آیت کریمہ جو ہے آمن الرسول بما انزل، اور یہاں اور اس کے بعد جو ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ دو آیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو اللہ رب العزت نے یہ عطا فرمائی، 5 نمازیں فرض کیں، اور یہ 2 آیات جو ہے وہ نازل فرمائی، اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ایک بڑی تخفیف والی بھی جو بات کی ہے کہ ہمارے دلوں میں جو خیالات وسوسے آتے ہیں اللہ نے ان سے جو ہے وہ درگزر فرما لیا ہے، اور جو دعا ہے نا وہ بڑی پیاری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ عام طور پر جو دیکھا جاتا ہے کہ بھی میں اسلام کا ماننے والا ہوں، وہ فلاں دین کیا ہے، وہ فلاں دین کیا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ خاکے بنا کے جو ہے وہ جلاتے رہتے ہیں، شائع کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کو جو ہے وہ کیا تلقین فرمائی ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون لا نفرق بین احد من الرسل، فرمایا کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اور جتنے بھی رسول ہیں ان میں کوئی فرق نہیں کرتے، کسی کی توہین نہیں کرتے، کسی کی تحقیر نہیں کرتے۔ اور آخر میں بڑی ہی پیاری جو ہے وہ دعا اللہ رب العزت نے ہمیں سکھلائی ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے اللہ جو ہم بھول جائیں، جو ہم سے غلطی سے سرزد ہو جائے اس پر جو ہے وہ ہمیں معاف فرمانا۔ اور وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا، اے اللہ ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جو ہم اٹھا نہ سکیں، ایسی ذمہ داری نہ دینا جو ہم پوری نہ کر سکیں، اے اللہ ایسے مواقع نصیب نہ کرنا جس میں اللہ ہم تیری اطاعت و فرما برداری کرنے سے مشقت میں آ جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، اللہ جس بات کا میں مکلف نہیں ہوں وہ بھی ذمہ داری مجھے نہ دے، جس چیز کو میں اٹھا ہی نہ سکوں، میں وہ ذمہ داری اٹھا ہی نہ سکوں، میں طاقت ہی نہ رکھوں، نہ جسمانی لحاظ سے، نہ اپنی انٹلیکچول لیول کے لحاظ سے، اے اللہ وہ ذمہ داری ہمیں نہ دینا۔ واعف عنا واغفر لنا، اے اللہ ہمیں معاف کر دینا، اللہ ہم سے درگزر فرما دینا، اللہ ہمیں معاف کر دینا اور ہم سے درگزر فرما۔ ورحمنا، اے اللہ ہم پر رحم بھی فرما، اے اللہ ہم پر رحم بھی فرما۔ یعنی ایک ایسے ہے نا، کہتے ہیں میں نے تجھے معاف کیا لیکن فلاں غلطی تھی وہ معاف کرنے والی نہیں تھی، چلو جا تجھے معاف کیا، کوئی بات تھی جو دیکھتے ہوئے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اے اللہ ایسے ہی ہمارے ساتھ کرنا کہ اللہ تو اپنا بندہ ہوتے ہوئے ہمیں معاف بھی کرنا، ہم پر رحم بھی فرمانا۔ ہاں جی، انت مولانا، اے اللہ تو ہمارا مولا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ کافروں کے مقابلے میں ہمیں قوت دے، ہمیں مدد دے، ہماری نصرت فرما۔ تو یہاں پہ سورہ بقرہ کا اختتام ہوتا ہے، اور اس کے بعد سورہ آل عمران جو ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ دونوں کی فضیلتیں اکٹھی ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ کے اندر ہم تیسرے پارے کا جو یہ بقیہ حصہ ہے اسی سے ابتدا کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر اکرم حریری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔